اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التوبہ آیت نمبر 34۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار، بے شک بہت سے لوگ علماء میں سے، والرہبان اور راہبوں میں سے، لا یأکلون البتہ کھاتے ہیں، اموال الناس لوگوں کے مال، بالباطل ساتھ ناجائز طریقے کے، ویصدون اور روکتے ہیں وہ، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، والذین یکنزون الذہب اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا، والفضہ اور چاندی، ولا ينفقونها اور نہیں خرچ کرتے وہ اسے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فبشرہم پس خوشخبری دے دیں آپ انہیں، بعذاب علیم ایسے عذاب کی جو دردناک ہوگا۔ اس میں بات تو اصل ایمانداروں سے کی گئی ہے اس آیت میں، لیکن حال سنایا گیا گزشتہ دور کے اہل کتاب کے علماء کا اور ان کے درویشوں کا، ان کے راہبوں کا۔ مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر جو خرابی تھی، ایماندار اپنے آپ کو اس خرابی سے بچائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب بات ایمانداروں سے ہو رہی ہے، لیکن آگے کسی بات کا حکم نہیں دیا، پہلے لوگوں کا حال سنایا۔ ایمانداروں کو خطاب کر کے پہلے لوگوں کا کچھ برا تذکرہ سنایا، تاکہ ایماندار اپنے آپ کو اس طرح کی صفات سے، اس طرح کے کردار سے بچائیں۔ فرمایا اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک بہت سے علماء اور راہب۔ کل کے سبق میں بھی یہ بات آئی تھی، احبار یہ یہود کے علماء کو کہتے ہیں، اور رہبان ان عیسائیوں کو کہتے ہیں جو لوگوں سے الگ تھلگ ہو کے جنگلات میں، پہاڑوں میں رہتے ہیں عبادت کے نام پہ۔ فرمایا بے شک بہت سے علماء اور راہب درویش، لا یأکلون اموال الناس کھاتے ہیں لوگوں کے مال، لیکن کیسے کھاتے ہیں؟ بالباطل ساتھ ناجائز طریقے کے، باطل طریقے کے، ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں۔ ناجائز طریقے سے کیسے وہ کھاتے تھے ان کے علماء؟ فتویٰ غلط دینا، حق بات چھپا لینا، کوئی جیسے فتویٰ چاہتا ہے اس کی منمانی کا فتویٰ دے دینا، چاہے وہ ان کی اپنی کتاب کے حق کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اسی طرح وہ رشوت کھاتے تھے، سود کھاتے تھے، اور طرح طرح کی خرابیاں تھیں ان میں لوگوں کے مال کھانے کے اعتبار سے۔ تو فرمایا بہت سے علماء اور راہب لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، یعنی دین کے نام پہ مال کھاتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب علماء یہ کام کرنے لگ جائیں، اور جب اللہ والے لوگ، ظاہری طور پر عبادت گزار لوگ جب یہ کام کرنے لگ جائیں، لوگوں کے مال کھانے لگ جائیں، تو کیا ہوتا ہے پھر نقصان؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ روکتے ہیں وہ اللہ کے راستے سے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے روک رہے ہوتے ہیں۔ کیسے اللہ کے راستے سے روکتے ہیں؟ دیکھیں دو طرح ہو سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ لوگوں کو جب انہوں نے مسئلہ غلط بتایا تو صحیح راستے سے ان کو ہٹا دیا، ایک غلط راستے پہ لگا دیا، یہ اللہ کے راستے سے روکنے کی ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ بھی بن سکتی ہے اللہ کے راستے سے روکنے کی، کہ جب لوگ دیکھیں کہ ان علماء کا کردار کہ یہ تو علماء ہیں، اللہ والے ہیں، دین والے ہیں، لیکن یہ رشوت کھا رہے ہیں اور یہ لوگوں کا مال ناحق ہتھیا رہے ہیں، اور لوگوں کو غلط فتوے دے کے، ان کو غلط لائن پہ لگا کے، یہ ایک غلط فتویٰ دے کے مال کھا رہے ہیں،
تو لوگ دین سے متنفر ہو جائیں گے. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو انسانوں کا کام ہے، وہ سمجھیں گے دین ہی ایسا ہے، یہ جیسی بات یہ کر رہے ہیں دین اصل ایسا ہے. تو اس طرح لوگ دین سے متنفر ہو جائیں گے. تو اس طرح اللہ کے راستے سے روکنے کا سبب وہی علماء ہی بنے پھر، اسی لیے نسبت ان کی طرف کر دی. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں وہ اللہ کے راستے سے. آگے فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی. وَلَا يُنْفِقُونَهَا، اور نہیں خرچ کرتے اس کو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کا جو حق بنتا ہے زکوٰۃ کی صورت میں وہ ادا نہیں کرتے. فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، بس آپ خوشخبری دیں انہیں دردناک عذاب کی. ایسے لوگوں کو صرف عذاب ہی نہیں ملے گا بلکہ اذیت ناک عذاب ملے گا، دردناک عذاب ہوگا ان کے لیے. وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے. یوم یحما علیہا، جس دن گرم کیا جائے گا اس کو. کس کو؟ انہوں نے جو سونا چاندی جمع کیا اسے گرم کیا جائے گا. فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں. فتقوا بہا جباہہم، پس داغا جائے گا اس کے ساتھ جباہہم، ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو. اور ساتھ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ وہ ہے جسے جمع کیا تم نے، لانفسکم، اپنے لیے، فذوقوا، پس چکھو تم، ما کنتم تکنزون، اس کا مزہ جو تم جمع کرتے تھے. یہ عذاب انتہائی دردناک کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو مال جمع کرتے ہیں لیکن اللہ کا حق ادا نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا سونا چاندی جمع کرنا یہ کنز ہے؟ فرمایا اگر زکوٰۃ ادا کی جائے پھر کنز نہیں ہے. یہاں دردناک عذاب کی وعید کن کے لیے ہے؟ جو کنز کرتے ہیں، یکنزون، جو کنز کرتے ہیں. فرمایا اگر زکوٰۃ ادا کر دی جائے، باقی سرمایہ چاہے اکٹھا ہو جائے انسان کے پاس پڑا رہے، تو وہ کنز نہیں ہے، لہذا اس پہ عذاب نہیں. عذاب ان کے لیے ہے جو سونا چاندی جمع کر کے پھر اللہ کا حق ادا نہ کریں. ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری. حالانکہ خوشخبری تو کسی اچھی خبر کی ہوتی ہے، لیکن یہاں لفظ خوشخبری کا بولا تنزیہ طور پر کہ ایسے لوگوں کے لیے تو پھر عذاب کی ہی خوشخبری ہے، ایک تنزیہ طور پہ بولا. فرمایا وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی اور نہیں خرچ کرتے اس کو اللہ کے راستے میں، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، بس خوشخبری دے دیں آپ ان کو دردناک عذاب کی. اب یہ عذاب ذرا اس کو تصور میں لائیں، کتنا سخت عذاب ہے، کیسا دردناک ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سونا چاندی کی تختیاں بنا کر، حدیث کی روح سے اس کی تختیاں بنا کے کوٹ کے اور پھر اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 سے زیادہ گرم ہے. اگر دنیا کی آگ میں کوئی چیز گرم کر دی جائے تو کیا آدمی اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟ مثلا لوہا ہے، آپ کبھی لوہار کی بھٹی میں جا کے دیکھیں، جب وہ لوہے کو کوٹنے کے لیے اسے آگ میں گرم کرتا ہے اور پھر آگ سے نکالتا ہے تو کیسے وہ لال سرخ ہو چکا ہوتا ہے. کیا اسی حالت میں کوئی اس کو معمولی سا ہاتھ لگا سکتا ہے؟ اور یہاں تو ہاتھ لگانے کی بات نہیں ہے، بلکہ وہی تختیاں اٹھا کر اس کی پیشانی پہ رکھ دی جائیں گی، اس کی پیشانی جلائی جائے گی. تو وہ آگ تو جہنم کی آگ ہوگی، یہ دنیا کی آگ ہے. اس کا تپا ہوا گرم کیا ہوا لوہا اتنا گرم ہوتا ہے کہ آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اگر کبھی معمولی سا کبھی گرم برتن لگ جائے کیسے ہوتا ہے، کبھی گرم استری ہاتھ کو لگ جائے تو کیسے تکلیف ہوتی ہے. یہ تو دنیا کی آگ ہے، لیکن وہ جہنم کی آگ ہے. اس میں ان کے سونا چاندی کو، جن کے ساتھ اسے محبت تھی اور جسے وہ خرچ کرنے پر آمادہ نہیں تھے اور اکٹھا کر کے رکھتے تھے، اسی سونا چاندی کو تختیاں بنا کے جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا. فتقوا بہا جباہہم، پس داغا جائے گا اس کے ساتھ جباہہم، ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو.
یہ 3 اعضاء کا نام لیا خصوصی طور پر، کیونکہ عام طور پر خرچ کرنے سے انکار میں یہی 3 اعضاء کام آتے ہیں۔ سب سے پہلے جب کوئی آ جائے مانگنے کے لیے، صدقہ لینے کے لیے، انسان کا منہ بنتا ہے اور اس کی پیشانی پہ بٹ پڑ جاتے ہیں، اور پیشانی پہ وہ سلوٹیں بن جاتی ہیں، شکن پڑ جاتے ہیں، تو اسی لیے پہلا نام پیشانی کا لیا، اور پھر وہ پہلو تہی اختیار کر لیتا ہے، وہ منہ پھیر لیتا ہے، اور اسی لیے دوسرا نام پہلو کا لیا، اور پھر پیٹھ پھیر کے چلا جاتا ہے، نہیں دیتا اللہ کے راستے میں، زکوٰۃ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، تو اسی لیے پیٹھ کو بھی جلایا جائے گا، داغا جائے گا اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو، اور ساتھ کہا جائے گا، اسے آر دلائی جائے گی، اسے شرمندہ کیا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے اکٹھا کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس چکھو اس کا مزہ جسے تم جمع کرتے تھے۔ اور پتہ ہے یہ عذاب کتنا عرصہ ہوگا، عذاب کتنا سنگین، کتنا دردناک ہے، کتنا اذیت ناک ہے، اتنا سخت ترین عذاب ہے کہ اگر ایک بار ہی ایسا کر دیا جائے انسان کا دماغ سیدھا ہو جائے، ایک بار لگا دیا جائے، لیکن یہ ایک بار کی بات نہیں ہے، ایک دن لگایا جائے، ایک مہینہ لگایا جائے، ایک سال لگایا جائے، ایسا ایک سال کی بات بھی نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، اور اس پورے دن میں یعنی 50,000 سال کے طویل عرصے میں اس آدمی کی پیشانی کو اور اس کی پیٹھ اور اس کے پہلوؤں کو سونے اور چاندی کی گرم کی ہوئی تختیوں سے داغا جاتا رہے گا۔ 50,000 سال یہ عذاب وہ بھگتے گا۔ دنیا میں اس نے سرمایہ اکٹھا کیا تھا کتنا عرصہ مزے لینے کے لیے؟ زیادہ سے زیادہ 50 سال، 60 سال، بلکہ یہ بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں آدمی جب شعور سنبھالتا ہے اور جب وہ اپنے لیے سرمایہ اکٹھا کرنے لگتا ہے اور پھر سرمایہ اس کے پاس بن جاتا ہے، اور پھر کتنا عرصہ اس کے بعد جیتا ہے؟ تھوڑے سے سالوں کے لیے اس نے 50,000 سال کی لمبی مدت کے لیے اپنے لیے عذاب مول لے لیا، اور اس کے بعد جب 50,000 سال کا قیامت کا دن یہی عذاب بھگتتے بھگتتے گزر جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ اب اس آدمی نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ یہ بھی الگ مسئلہ کھڑا ہے، یہ ایک جرم کی سزا اسے مل رہی ہے، زکوٰۃ نہ دینے کی سزا۔ اس کے بعد باقی اعمال تو کھڑے ہیں اس کے، باقی اعمال اگر خراب ہیں تو 50,000 سال کی یہ اذیتیں برداشت کر کے اس کے بعد پھر آگے جہنم میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔